الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں استقامت کے معنی کے بارے میں کہ اس کے کیا معنی ہے اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس تعلق سے سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ استقامت حقیقت میں صراط مستقیم کی پیروی کا نام ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، کوتاہی یا غلو سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پر اعتدال کے ساتھ قائم رہیں۔ دوسرا معنی جو استقامت کے لفظ کے تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے اعتدال و مداومت، یعنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ایک انسان سیدھا راستہ چنے، ٹیڑھا راستہ نہیں، نہ وہ کوتاہی کا راستہ چنے، نہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کا راستہ چنے، نہ وہ بے عملی کا راستہ چنے اور نہ ہی بدعات کا راستہ چنے۔ آدمی کرنے پر آتا ہے تو بدعات والا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے دل سے دین میں کچھ بھی کرتا ہے یا پھر کرنے کا کام بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں افراط و تفریط والے معاملات ہیں، ان دونوں کے درمیان استقامت کا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ انسان نہ کوتاہی کرے نہ اپنی طرف سے زیادتی کرے، جتنا مطلوب ہے اس سے کم نہ کرے، اور جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے آگے نہ بڑھے، اس کو پار نہ کرے، اس کا نام استقامت ہے۔ ایک معنی یہ ہے، لیکن جہاں سیدھا راستہ چننا ضروری ہے وہیں اس راستے پر مسلسل چلتے رہنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ راستے کا پانا سفر کی شروعات ہے، خاتمہ نہیں۔ راستہ ہوتا اسی لیے ہے کہ اس پر آدمی چلے تاکہ وہ کہیں پہنچے۔ کب تک چلنا ہے؟ جب تک ہمارا جی بولے نہیں، جب تک کہ منزل آتی نہیں ہے۔ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ جب تک زندگی ہے اس راستے پر چلتا رہے، بقیہ منزل پر پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو پہنچائے گا۔ آپ دیکھیے وہ جو آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کو احساس ہوا کہ زندگی بدلنی چاہیے، میں غلط کر رہا ہوں، سم تھنگ از رانگ۔ اس نے پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو صحیح رہنمائی دے؟ لوگ اس کو ایک عابد کے پاس لے گئے، بہت عبادت کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، لیکن اس کو علم نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، زیادہ معلومات نہیں تھی، تھوڑی موڑی معلومات تھی، رہنما نہیں بن سکتا تھا، وہ عبادت گزار بن سکتا تھا، کم غصے والا تو نہیں ہوگا۔ اس کو بھی مار ڈالا اس کے۔ کل ملا کے اب کتنے ہو گئے کیس اس کے اوپر؟ 100۔ لیکن چونکہ اندر ایک احساس تھا، کیونکہ جذباتی آدمی تھا، جذبات میں اگر 100 اسی طرح سے تو ہوئے ہوں گے اس کے، کیا غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، کوئی سوچ نہیں، مار ڈالا بیچارے، اس کو بھی مار ڈالا اس نے، 100 ہو گئے۔ لیکن اندر سے ایک احساس تھا کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ ندامت، افسوس اور سدھرنے کا خیال اور جذبہ اور عزیمت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ہے کہ جو مجھ کو اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے سکے؟ سب سے زیادہ علم والا کوئی ہے کہ بتاؤ؟ کسی نے بتا دیا فلاں فلاں ہے، ایک عالم کا پتہ دیا۔ وہ عالم کے پاس گیا، کہاں؟ اتنے میں نے قتل کیے ہیں، توبہ ہے میرے لیے۔ عالم تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے عالم کی طرف رجوع کرنا کتنا ضروری ہے۔ سیمی عالم اپنا بھی نقصان کرتا، دوسرے کا بھی کرتا ہے۔
پہلے اپنا کرتا ہے. اس نے جب پوچھا میرے لیے توبہ ہے, اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے توبہ. لیکن دیکھ جس بستی میں تو رہتا نا اچھی بستی نہیں, ماحول خراب ہے, انسان پر اس کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. اس نے کہا جس بستی میں تو رہتا ہے بری بستی ہے, برا علاقہ ہے. ایک کام کر تو یہ بستی چھوڑ, فلاں بستی میں جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہنا اور عبادت میں لگے رہنا, یہ علاقہ صحیح نہیں ہے. اس نے سنا فائدہ کہاں سے ہوتا, کچھ تو گڑبڑ ہے ان کا, کچھ تو یہاں پر مسئلہ ہے, ہاں عالم صاحب ایسا بول رہے ہیں, ان کا کچھ تو فائدہ ہوگا, ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں. نہیں لیکن ایسا بھی تو ہے نا. اس نے کچھ نہیں کیا, بستی چھوڑنے کے لیے عالم بول رہا ہے. اس نے بھروسہ کیا اس کی بات پر, اس کی رہنمائی کو قبول کیا, اپنی طرف سے ایسٹرسک اور بریکٹس میں لگایا. اس نے اس کی بات مان کے وہ نکل گیا. اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بقیہ راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے طے کرتا ہے, طے اس کو کراتا ہے. راستے میں جب چلنے لگ گیا, قریب آدھا سفر اس کا ہوا ہوگا, موت آ گئی, وہیں مر کے گر گیا. ایک روایت میں ہے مرتے مرتے آخری وقت میں 1 کروڑ اس نے ادھر لے لیا جہاں جا رہا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا کہ تو نزدیک ہو جا, تو دور ہو جا. جو اچھا علاقہ تھا اس زمین کو کہا کہ تو قریب ہو جائے اس سے, اور جو برا علاقہ تھا جہاں چھوڑ کے آیا تھا, اللہ نے حکم دیا اس زمین کو کہا کہ تو دور ہو جا. اور فرشتے اللہ ہی نے بھیجے, فرشتوں کو بھی سکھانا ہے کچھ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب فرشتے آئے, رحمت کے لیے آئے, عذاب کے لیے آئے. رحمت کے فرشتوں کو کون بھیجا؟ اللہ. بولے ہم لے جائیں گے, ہم کو بھیجا گیا ہے. عذاب کے فرشتے بولے ہم لے جائیں گے, ہم کو بھی تو اس کام کے لیے بھیجا گیا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیسرا فرشتہ اللہ نے بھیجا. کا ایک کام کرو, یہاں سے جہاں جا رہا تھا اس کو ناپو, یہاں سے جہاں سے آیا تھا اس کو ناپو. اگر برے علاقے سے قریب ہوگا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے, اچھے علاقے سے قریب ہوگا رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. جب ناپا گیا اس کو تو وہ اچھا علاقہ جہاں جا کے وہ سدھرنے والا تھا اس سے قریب نکلا. کتنا؟ 1 بالش یا 1 ہاتھ, کیونکہ آخری وقت میں اس نے کروٹ لے لی تھی. تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کر گئے. ابھی وہ پہنچا ہے نہیں, لیکن موت تک وہ کون سے راستے پر تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچنے والوں میں شامل کر دیا اس کو. وہ ابھی پہنچا نہیں, پہنچتا وہاں پہ, ہاں سب سے ملتا, السلام علیکم وعلیکم السلام, ملتا, پیار محبت سے رہتا, سدھرتا, عبادت کرتا, خود بھی اس کے اندر تبدیلی آتی, اچھا انسان بنتا اور لوگوں کو رہنمائی دیتا. معلوم ہے کیا ہوتا؟ نہیں ہوا کچھ بھی ایسا. ابھی بھی 100 خون قتل کر کے وہ نکلا ہے. جائے گا, سیکھے گا, بنے گا, عبادت کرے گا, دیکھیں گے, بات کی بات ہے. وہ ابھی تو راستے میں ہو, لیکن اس کے پاس ایک چیز سچی تھی. وہ کیا تھی؟ اس کی نیت, اس کا عزم, مجھے سدھرنا ہے, مجھے اچھا انسان بننا ہے. اور وہ سوچ کے وہ گھر پہ نہیں بیٹھا. کیا کیا اس نے؟ عالم سے پوچھا سولوشن کیا ہے اس کا, میرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ عالم بولے یہ بستی چھوڑو, وہ بستی میں جاؤ, وہاں رہ کے عبادت کرو. ابھی وہ پہنچا نہیں. اللہ بتانا ہم کو یہ چاہ رہا ہے اس واقعے سے کہ اگر ایک انسان صحیح راستے پر چلے, مر بھی جائے بیچ میں, پہنچا نہیں ابھی, اللہ کے نزدیک وہ پہنچنے والوں میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سفر میں سچا تھا اور وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اس کی زندگی ختم ہوئی لیکن سفر اس کا روکا نہیں. ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے. ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ منزل کی طرف جانا ہے ہم کو, جنت, اللہ کی رضا, اللہ کا دیدار. راستہ یہ ہے, چھوڑنا نہیں اس راستے کو, رکنا نہیں. 2 مسائل ہیں اس میں, پرابلم 2 ہیں صراط مستقیم کے. یا تو یہ کہ آدمی دائیں بائیں کسی اور راستے پر نکل جائے, جیسے وہ آپ نے لکیریں بنائی تھی شیطان کے راستے, یا
خوش ہو جائے الحمدللہ صراط المستقیم مل گئی، اب بیٹھ گیا اس کے اوپر، چلے گا ایسا؟ راستہ مل گیا نا، راستہ مل گیا، راستے پر بیٹھ گیا، راستے پر بیٹھا ہوا کون ہے؟ ہاں؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان نے کیا کہا ابلیس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری صراط مستقیم پہ میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ بیٹھنا اس کا طریقہ ہے، چلنا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، چلنا اہل ایمان کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چل جو میری طرف متوجہ ہوا، میری طرف پلٹا مڑا۔ چلنا اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ ہے، بیٹھنا شیطان کا طریقہ ہے۔ آدمی مطمئن ہو جائے چلو بھائی اسلام، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تیری زندگی میں اسلام ہے، تو رجسٹر میں مسلمان ہے، لیکن اسلام تیرے اندر رجسٹر ہوا ہے کیا؟ تیرے اندر کہاں ہے اسلام؟ تیری زندگی میں نماز نہیں، روزے ڈھنگ کے نہیں، تیری زندگی میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، تیری زندگی میں کیا ہے؟ یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام ہے جو کبھی بھی کھنڈر بن سکتا ہے۔ کچھ دیواریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیوار ہوتی ہے لیکن دھکا دینے سے گر جاتی، تیرے دین کا حال ایسا ہے، تو یہ بول رہا ہے کہ میرا دین قائم ہے، وہ دھکے سے گر جائے گا۔ ایسا کمزور دین لے کر تو فتنوں کی دنیا میں چل رہا ہے، ایسے جیسے کوئی آدمی چراغ لے کے ہوا میں چلے اور یہ کہے کہ نہیں چراغ تو ہے نا میرے پاس، ایک ہوا آئے گی بجھا دے گی اس کو۔ ایسا دین، ایسا ایمان لے کر تو فتنوں کے اس دور میں چل رہا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام ہے تیرا کوئی؟ نہیں ہے۔ تو ایک ہے راستے کا ملنا، اس راستے پر باقی رہنا، ٹیڑھا میڑھا نہیں جانا، دوسرے راستے نہیں چلنا، یہ استقامت ہے۔ لیکن استقامت یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ایک اور کام بچ جاتا ہے، وہ کیا؟ اس راستے پر مسلسل چلتے رہنا جب تک کہ زندگی باقی ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا جہاں اس کو پہنچانا ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، لیکن بندے کا کام ہے کہ زندگی بھر وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے اور باقی رہے، مداومت اس کی زندگی میں، پابندی ہو، لگاتار عمل اس کی زندگی میں۔ تو پتھر میں سوراخ پانی سے نہیں ہوتا ہے، مداومت سے ہوتا ہے، کانسٹنسی یا کنسسٹنسی یا کنٹینیوٹی جس کو آپ بولتے ہیں، لگاتار عمل سے ہوتا ہے۔ اس لیے اوصاف جو پیدا ہوتے ہیں وہ لگاتار عمل سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق۔ حدیث میں ایسا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، ایسا ہے؟ بندہ لگاتار سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ سچ بولتے اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے۔ صدیق ایک مقام ہے، اس مقام کو پانے کے لیے لگاتار سچ کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار صبر کرنے والے کو صابر بولتے ہیں، ویسے جیسے جمعہ پڑھنے والے کو نمازی بولتے ہیں؟ ہاں نہیں، ایک آدمی کی زندگی میں لگاتار عمل ہونا چاہیے۔ تو مداومت یہ بھی استقامت کا حصہ ہے، اور یہی معنی اہل علم نے ذکر کیے۔ راضی کہتے ہیں، مختار الصحام کہتے ہیں والاستقامت الاعتدال، استقامت اعتدال کو کہتے ہیں، ادھر بھی نہیں جھکنا ادھر بھی نہیں جھکنا، بیلنسڈ، نہ کوتاہی نہ غلو۔ جرجانی کہتے ہیں التعریفات میں، یہ سب عربی ڈکشنریز اور اس کے الفاظ کے معانی کی کتابیں ہیں کہ لغت میں کس کو بولتے ہیں استقامت، پھر ہم دیکھیں گے سلف بھی کیا بولتے ہیں۔ کہتے ہیں الاستقامت المداومہ، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ مداومت کس کو کہتے ہیں؟ لگاتار عمل کرنا، کبھی کیے کبھی نہیں کیے، ہاں موڈ آیا تو ایک دم دیندار بن گئے۔ کب دیندار بنے؟ جاب نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، اور تو سب کو دیندار بنانے کی فکر، ارے تو بھی تہجد پڑھتے جا، تو بھی قرآن پڑھتے جا، یہ فری ہے۔ لیکن جب یہ بزی ہو جاتا ہے تو پھر فرائض کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے۔ ہماری دینداری ایسی ہے کہ جب ہم کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے، ہم فری ہوتے ہیں، فالتو ہوتے ہیں، ہم دیندار بن جاتے ہیں، یا مسائل میں ہوتے ہیں ہم دیندار بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ان مسائل کے حل کے لیے وسائل پیدا کر دیتا، ہم
غائب ہو جاتے ہیں. وہ نمازی صاحب سے پہلے پہنچ کے اللہ میری بگڑی بنا دے. جب بگڑی بنا دیتا ہے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ غائب. ہم مسائل کے موجود رہنے تک دیندار رہتے ہیں. مسائل جیسے حل ہو گئے دینداری بھی ختم. ہم ضرورت کے بقدر دیندار بنتے ہیں, اپنے مطلب کے دیندار بنتے ہیں. اللہ کو ایسی دینداری نہیں چاہیے. ہر حال میں دیندار ہو, راحت میں بھی, تکلیف میں بھی, خوشی میں بھی, غم میں بھی. کامیابی کا دور ہو تب بھی, ناکامی میں بھی, بیمار ہو, صحت مند ہو, ہر حال میں دیندار رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. کب موت آئے گی معلوم؟ یعنی ہر حال میں مسلمان رہو کہ کبھی بھی موت آئے تو تم مسلمان ہو. اس کے اندر پابندی ہونا چاہیے. ہر حال میں مسلمان رہو, پھر کسی بھی حال میں موت آئے تو مسلمان ہی رہے گا. لہذا مداومت ہونا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ, پھر استقامت اختیار کی. کہتے ہیں اعتدلوا علی طاعت اللہ عقدا وقولا وفعلا وداموا علی ذلک. استقامت اختیار کی, کہتے ہیں اعتدال اختیار کیا, بیلنس رہے اللہ کی طاعت پر, عقیدے کے معاملے میں, قول میں بھی اور فعل میں بھی. عقیدے میں بھی, قول میں بھی, فعل میں بھی اعتدال پر قائم رہے. اور وداموا علی ذلک, اور اس پر انہوں نے پابندی اختیار کی. عقیدے میں بھی اعتدال ہو, جیسا کہ خوارج نے کیا کہ کوئی گناہ بھی کسی سے ہو جائے تو کہے کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. خوارج نے ایسا کیا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو اسلام سے ہی خارج کر دیا. اور دوسری طرف مرجئہ ہیں, انہوں نے ایسا کیا کہ ایمان اگر آدمی صرف یقین کر لے کافی. بعض لوگوں نے ان میں سے اور بھی باتیں اس میں تفصیل سے کہی ہیں کہ بس اس کو اگر علم بھی ہو جائے تب بھی کافی. ایسے بھی لوگ ہیں. اور حدیث دلیل میں پیش کی, من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس سے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ جنت میں چلا جائے گا. خالی جان لیا تو بھی جائے گا. دیکھیے کسی نے یقین کو کافی مانا اور قول و عمل کو اس میں سے باہر نکال دیا. تو عقیدے میں, قول میں, عمل میں, سب میں کیا ہو؟ اعتدال اور مداومت ہو. یہ نہیں کہ موقع پر آدمی اپنے فائدے کے لیے سچ بول رہے ہیں, لیکن جہاں نقصان کا معاملہ آیا جھوٹ پہ فائدہ دکھائی دیا, جھوٹ بولنے لگ گیا. اس ماحول میں گیا یہاں کے جیسا بن گیا, اس ماحول میں گیا وہاں کے جیسا بن گیا. مکہ گیا تو حاجی, اور امریکہ گیا تو حاجی بول رہے ہیں. امریکہ گیا تو ویسے ہو گیا. یہاں دیکھ رہا آدمی تو یہ ایسا, وہاں ویسا ہے. ایسا نہیں. دینداری اس کی باقی رہے, چاہے وہ مکہ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا فرانس میں ہو یا کہیں اور. یہ اعتدال ہے کہ آدمی ہر حال میں ایک چیز پر باقی رہے جو اللہ کا دین ہے, اور اس میں مداومت ہو. کبھی جی میں آیا کر لیا, کبھی جی میں آیا چھوڑ دیا, نہیں. وہ یہ مانے کہ ہر حال میں کرنا ہے. تو کہا کہ انہوں نے اعتدال اختیار کیا اللہ کی طاعت پر, عقیدے کے معاملے میں, قول کے معاملے میں, فعل کے معاملے میں, اور اس پر مداومت اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اب دیکھیے اس آیت کی بھی تحریف کیسی کی لوگوں نے معنوی. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہ اے نبی, آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. اب اس میں دیکھا جاتا کہ سلف کی تفسیر کیا ہے. ورڈ ٹو ورڈ میں دیکھ لیا. وَاعْبُدْ, اور عبادت کرتا رہے, ربک, اپنے رب کی, حتی, یہاں تک کہ, یأتیک, تجھ کو آ جائیں, الیقین, یقین. یقین تو آ گیا نا.
تو کب تک عبادت کرنا ہے؟ یقین آنے تک. تو بابا کو تو یقین آ چکا ہے، اسی لیے تو عبادت نہیں کرتے ہوں، مریدوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اونچا مقام مل گیا ہے، شریعت طریقت اور اوپر کا حقیقت. حقیقت کو بابا پہنچے ہوئے ہیں، ان کو یقین آ چکا ہے. قرآن میں ہے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین آ گیا ختم، عبادت چھوڑ دی انہوں نے، اونچا مرتبہ مل گیا. حالانکہ تفسیر یہ نہیں ہے. مجاہد قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں حتی یأتیک الیقین قال الیقین الموت. اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین، یعنی یقینی چیز. بھئی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں، رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے. موت کا انکار ملتا ہے کوئی کرنے والا؟ نہیں، انسان نہیں مرتا. ایسا ہے کوئی؟ یقینی چیز ہے جس کو سب مانتے ہیں. حتی اتانا الیقین، کفار بھی کہیں گے جہنم میں جا کر ہم جھٹلاتے رہے قیامت کے دن کو، یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے کب تک؟ یہاں تک کہ تجھ کو موت. یہ مداومت ہے، موت تک عبادت کرتا رہے، کبھی چھوڑنا نہیں ہے. بہت کی عبادت ہم لوگ دین کی خدمت کرنے والے بعض کو ایسا ہوتا ہے، ارے تم آج آ کے ہم کو سمجھا رہے دینی مجالس میں آیا کرو، دین کا کام ہے اس میں ساتھ دیا کرو. بہت کیے ہم لوگ، تم بچے تھے جبھی، بہت کیے ہم لوگوں نے. ہم نے کی اس پہ تو تمہاری عمارت تعمیر ہوئی ہے. آدمی کرتا رہے کب تک؟ موت تک. موت تک آدمی کرتا رہے. صحابہ کو آپ دیکھیے آخری وقت تک کرتے رہے، آخری وقت تک کرتے رہے. یہ نہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اب تم لوگ کرو، بچے لوگ تم لوگ کرو، اب ہم لوگ بہت کیے. نہیں، مرتے دم تک آدمی عمل کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے کسی نے کب تک یہ حدثنا اخبرنا سمعت عن، کب تک یہ حدیث بیان کرتے رہیں گے آپ اس طرح سے؟ قائل الموت، موت تک کریں گے، موت تک کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور کیا ہم لوگوں نے موت تک حدیث کا درس دینے، اس کی نقل کرنے، اس کی روایت کرنے، اس کی تحقیق کرنے، موت تک کریں گے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات ہوئی تو سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی. امام مسلم کی وفات ہوئی، کسی نے حدیث پوچھی، گھر میں جا کے ڈھونڈنے لگے لکھے ہوئے کاغذات میں، اور بازو میں کسی نے ٹوکرا لا کے رکھ دیا تھا کھجوروں کا. کھاتے رہے، ڈھونڈ رہے، کھا رہے ڈھونڈ رہے، ہوش نہیں رہا کتنی کھا لی ہے، اسی میں وفات ہو گئی. امام مسلم کے بارے میں. تو انسان یہ نہیں کہ تھوڑے دن تک دین پہ چلنا ہے، جب تک کہ جاب نہیں لگتا، فری ہو تو نماز بھی پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا، امام صاحب سے پہلے پہنچ رہا، امام صاحب کو فون کر رہا، مؤذن کو فون کر، کب آتے؟ باہر کھڑا ہوں میں، چابی مسجد بند کیے ہوئے، تہجد مسجد میں پڑھنا ہے. وہ تو یہ بھی دیکھو، وہ بھی آ رہے ہیں، 4 دن کا ہے معلوم ہے ہم کو، اس کے بعد ہی جانے والا ہے. جاب نہیں ہے کیا؟ اور نہیں، تبھی تو معلوم ہے. لیکن جیسی زندگی میں مشغول ہوگا سب چھوڑ دے گا. نوافل آج کر رہا ہے، کل فرائض بھی چھوڑ دے گا. یہ دینداری نہیں چاہیے، پابندی والی دینداری. تھوڑا ہو لیکن روز ہمیشہ ہو، موقع پر ہو اس کے. تو کہا کہ حتی یأتیک الیقین. قرآن کریم کی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی. اس کی تفسیر میں مجاہد اور اکرمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استقاموا علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی لحقوا باللہ. لا الہ الا اللہ کی شہادت پر، گواہی پر وہ جمے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، موت تک اس پر باقی رہنا. اللہ کا مقام ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. ہمارا رب، ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. ہم وہ مقام کسی اور کو نہیں دیں گے، نہ کسی بابا کو، نہ کسی بڑی شخصیت کو، نہ کمپنی کے باس کو. باس کا کام ہے بھائی نماز ایک چھوٹی تو چلتا، کیک لانے بولا ہے اس نے، اگر نہیں لاؤں گا بیوی کے لیے تو ناراض ہو جائے گا. کیک کے لیے نماز برباد کر دی، چھوڑ دی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، کوئی نماز. بتائیے کتنی ساری چیزیں. آدمی سوچتا نہیں کہ اس نے کس کو رب کا مقام دیا ہے، کس کو معبود بنایا. اللہ کے لیے سب کو چھوڑ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے.
اللہ کے لیے سب کچھ کھو سکتا ہے آدمی، باقی کوئی ہے نہیں ایسا جس کے لیے اللہ کو کھویا۔ کتنا بڑا مہنگا سودا ہے یہ، کہاں کیا کر رہا ہے، کون سا بزنس مین ہے یہ، بیوقوف ہے۔ امام مقاتل بن حیان کہتے ہیں استقاموا علی المعرفۃ ولم یرتدوا، اللہ کی جو معرفت ان کو مل گئی اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اور اس کے بعد مرتد نہیں ہوئے، دین پر باقی رہے، قائم رہے، مرتد نہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو چھوڑ سکتا آدمی، دین کو سمجھنے کے بعد دین کو چھوڑ سکتا آدمی۔ ایکس مسلم یہ کبھی مسلم ڈھنگ کا تھا ہی نہیں۔ کوئی ایک ایکس مسلم ایسا بتائی جس کو اسلام معلوم ہو، اس کو معلوم ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے، اس کو لڑکی نے دھوکہ دیا ہے، کوئی مر گیا گھر میں، یا جاب نہیں ملا، یا نقصان ہو گیا، اس کے غصے میں آ کے سب سے پہلا طلاق اسلام کو دیا اس نے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر مرتد لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نقصان ان کا کچھ ہوتا ہے، اس نقصان کی وجہ سے سارا غصہ وہ کسی اور پہ نہیں دین پہ نکالتے۔ اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، اللہ نے کیوں کیا؟ تو مان چکا وہ تیرا مالک ہے، وہ جو چاہے تصرف تیرے اندر کر سکتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے تیرے اوپر، تو اس کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ میرا رب ہے، وہ مالک ہے میرا، راحت میں رکھے، تکلیف میں، کامیاب کرے ناکام کرے، بیمار کرے شفا دے، جو چاہے کرے، اللہ رب العالمین میرا مالک ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں اللہ تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، اور جو بھی فیصلہ تو کرتا ہے ہمیشہ وہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے، کبھی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ استقامت یہ کہ ہر حال میں آپ بھی دین پر جمع رہے، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ استقاموا علی المعرفۃ ولم یرتدوا، تو یہ دو معنی ہیں، ایک سیدھے رہنا، ٹیڑھے نہیں جانا، دو ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، رکنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ لیکن دو چیزوں کے اعتبار سے، ایک توحید و اخلاص کے اعتبار سے، دوسرے طاعت و اتباع اور اقتداء کے اعتبار سے۔ یہ دو چیزیں اصل ہیں دین کی، توحید اور اخلاص ایک، اور دوسرے انسان طاعت و اتباع، اس کا اہتمام کریے، دو چیزیں ہونی چاہیے، ان میں سیدھے راستے پر رہیں اور رکے نہیں، توحید میں بھی اور طاعت میں بھی، یہ دو چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی، کہتے ہیں فلم یلتفتوا الی الہ غیرہ، ہمارا رب اللہ ہے بولنے کے بعد اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف وہ مڑے نہیں، دھیان بھی نہیں دیا انہوں نے۔ اللہ کو پانے کے بعد کوئی اور ہے جس کی طرف انسان جائے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا تو؟ اللہ سے منہ پھیر کے کسی اور کی طرف جا رہا ہے، کسی اور کو پا کے تو کیا پائے گا؟ اللہ کو کھو رہا، دھیان ہے تجھ کو؟ انسان کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کتنا برا سودا ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو، لوگوں کو، سماج کو، خاندان کو، فلاں کو اور فلاں کو پانے کے لیے اللہ کو کھو دے۔ واقعی استقامت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو رب ماننے کے بعد کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ ناڑا باندھنے کے لیے تیار ہو، نہ کڑا پہننے کے لیے تیار ہو، نہ انگوٹھی کسی کی، نہ کیل ٹھوکنے کے لیے، نہ نال ٹھوکنے کے لیے، کچھ نہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کے ڈالنے سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی تکلیف آ جائے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو ہٹا سکے۔ یہ عقیدہ ہو، یعنی کہ ذرا سی تکلیف آ گئی فوراً اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جائے۔ تو ایک جو استقامت کا معنی ہے اس میں یہ کہ استقامت کس چیز پر ہے؟ توحید پر ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخلص العمل للہ،
استقامت اختیار کی کیا مطلب ہے؟ اپنا عمل انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا، یعنی زندگی میں ان کی کیا تھا؟ اخلاص۔ کیوں؟ اخلاص نہیں کا مطلب مڑا، اخلاص نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی تعریف کے لیے۔ کیا آدمی گیا عمرہ کر رہا ہے اور سیلفی سٹک لے کے گھوم رہا اور پورے گاؤں کو دکھا رہا، دیکھو میں لائیو کر رہا ہوں عمرہ۔ کیوں؟ لائک، مجھے لائک آنا چاہیے۔ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے دکھ رہے ہیں، ہاں بہت زبردست لگ رہے تم۔ کس میں؟ احرام میں۔ دنیا کی تعریف پانے کے لیے اپنی عبادات کو بیچنا، استقامت نہیں۔ تو اللہ سے مخلوق کی طرف مڑ گیا، اخلاص تیرا خراب ہو گیا۔ اخلاص استقامت ہے کہ انسان اپنا مطلوب اللہ کو بنائے، وہ اللہ سے کم چیز پر راضی نہ ہو۔ اللہ کو کھو کے دوسرا پانا ہے، اللہ کی تعریف کی بجائے مخلوق کی، اللہ کے یہاں مقام بنانے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں، یہ مڑ گیا ہے، اس کی غرض تبدیل ہو گئی۔ استقامت نہیں ہے، استقامت کے منافی ہے، استقامت کو خمل ہو وہاں سے۔ آج آزمائش ہے ہمارے یہاں۔ ایسی سچویشن میں ذمہ دار بہت گھبرائے ہوئے رہتے، سب پبلک ان کو گھور گھور کے دیکھتی رہتی، کیا آپ لوگ، وہ بیچارے وہ بھی کیا کریں گے، جتنا ان سے ہوگا انہوں نے ترتیب دی۔ اب ایسے وقت میں اکثر ایسا ہوتا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، چلتا رہتا ہے ایسے۔ تو استقامت کے معنی میں ایک یہ ہے کہ ایک انسان اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرے، بہت مشکل ہے اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان اپنا چہرہ اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی رغبت کے لیے، اس کے ہاں مقام بنانے کے لیے اللہ والے عمل کو ضائع نہ کرے۔ دوسری چیز، اللہ کی اطاعت کا اہتمام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الاستقامۃ ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ امام البغوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ استقامت یہ ہے کہ تو اللہ کے حکم اور اللہ کے منع پر ڈٹا رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرے، منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے۔ ولا تروغ روغان الثعلب، اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہ مڑے۔ لومڑی جس طرح سے دائیں بائیں دیکھ کے چلتی ہے، ایسا نہیں، سیدھا چلے اور اللہ کا حکم پورا کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ادوا الفرائض ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی کیا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے فرائض کو ادا کیا۔ یعنی آپ دیکھیں گے صحابہ سے جو معنی اس کے مل رہے ہوں کیا ہے کہ ایک تو اخلاص پیدا کیا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول سے ملتا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور برائیوں سے، حرام سے، گناہوں سے بچے، اس کا اہتمام کیا۔ فرائض کو خاص طور سے انہوں نے ادا کیا، کیونکہ نوافل لازم نہیں ہے لیکن فرائض لازم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، استقاموا علی اداء الفرائض، انہوں نے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے میں، ادا کرنے میں استقامت اختیار کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقاموا علی امر اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کے حکم پر استقامت اختیار کی۔ فعملوا بطاعته واجتنبوا معصیتہ، کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ تو کل ملا کے آپ دیکھیں گے استقامت کل ملا کے 4 چیزوں کا نام ہے۔ سلف کے اقوال کو اگر آپ جمع کریں، اس کی تقسیم کریں تو 4 چیزیں ہیں، 2 اور 2۔ نمبر 1، یہاں وہاں مڑنا نہیں، سیدھے چلنا۔ 2، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، رکنا نہیں، پابندی سے لگے رہنا، اس میں عمل کرتے رہنا، رکنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ تو نہ مڑنا نہ چھوڑنا، یاد رکھیں گے۔
نہ مڑنا نہ چھوڑنا، سیدھے چلتے رہنا، لگاتار چلتے رہنا، اس کا نام استقامت ہے۔ لیکن کن چیزوں پہ؟ دو چیزوں پہ، یہ بچی ہوئی دو چیزیں ہیں، ایک توحید پر اور اخلاص پر۔ یہ پہلا، توحید میں بھی تو اخلاص ضروری ہے نا۔ اگر آدمی کلمہ پڑھ رہا لیکن دنیا کے فائدے کے لیے قبول ہے وہ نہیں، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ جان بچانے کے لیے منافقین پڑھتے تھے، تو کلمہ دل سے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو توحید کا اہتمام ہو اور اسی کے ساتھ زندگی میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، کہ اللہ کے سوا اور کچھ چاہیے نہیں اس کو، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ دو، اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور اس پر ڈٹا رہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دین کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکموں پہ چلتا نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ میں جو بگاڑ آیا وہ کس طرح کا تھا۔ ہم کو جو مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، لیکن ساتھ میں ہم کو کہا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ایک ہے صراط مستقیم، اور اس کے بعد دو اور لوگ رہ جاتے ہیں جن کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے، وہ بھی مانگنے کے لیے بتایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے جاننے کے بعد بھی اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا۔ یہود کے پاس علم تھا لیکن اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، خواہشات کے غلام تھے۔ نبی اصلاح کے لیے آتا تھا، اپنے کو بدلنے کی بجائے نبی کے دشمن بن کے نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے کو بنانے کی بجائے اپنے دل کے مطابق اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے۔ تو ایک وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں ترک تھا، کرتے نہیں تھے، خواہشات کی غلامی کرتے تھے۔ دوسرے کرنے والے نصارہ، کرنے پہ آئے تو ایسا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو اللہ کا بیٹا بنا دے، اتنی محبت اللہ کے نبی سے، اتنی محبت کہ ان کو کیا کر دیا، اتنی تعظیم کہ تعظیم اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تعظیم کی لیکن حد سے زیادہ، اور اللہ کی عبادت اور تقوی اور زہد اتنے آگے بڑھ گئے کہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا، نکاح حرام کر لیا۔ آج تک نہیں کرتے وہ لوگ، جو بھی ان میں فادر وغیرہ بنتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے وہ لوگ، سیلیبسی اپنے لیے جینا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کا دین سب کے لیے ہے۔ اچھی زندگی کیوں نہیں جی آدمی؟ کیوں غلط زندگی جی؟ اس زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بے دینی کی زندگی میں دنیا ہی میں بے چینی آتی، بے دینی، بے چینی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری نصیحت سے اعراض کرے گا ہم اس کے لیے فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تنگ زندگی، اس کو علماء نے کہا تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل ہمیشہ تنگ رہے گا، سفوکیٹ ہوگا، بے چینی اس کو ہوگی، سکون نہیں ملتا اس کو، ہمیشہ بے چین، وحشت رہتی ہے اس کو۔ گناہ والی زندگی، غلط زندگی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس کا وبال قبر میں، آخرت میں وہ تو الگ ہے۔ اس کی قبر کا تنگ ہونا، آخرت میں جہنم میں پھینکا جانا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے کہ اس کو سکون نہیں ملتا۔ سب چیزیں اس کے پاس رہتی ہیں، اس کا پلنگ اچھا، اس کا بستر اچھا، گاڑی اچھی، اس کی سب اچھا، موٹر کار اس کے پاس، اے سی اس کے پاس، سب قاری خوبصورت، آگے لان، پیچھے سوئمنگ پول۔ سکون نہیں، کیونکہ سکون کسی دوائی کی دکان میں نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ سے جڑے بغیر انسان کو اطمینان نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ تو انسان سوچے مجھے اچھا بننا ہے، مجھے دین پہ آنا ہے، مجھے اچھی زندگی گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاپی ہوں، میں پرابلمٹک ہوں، پھر سے واپس میں ریگریشن میں چلا جاتا، اوکے، لیکن میں کوشش کروں گا اور فیل ہوں گا،
لیکن اگلی بار کم فیل ہوں گا، اس کے بعد کم فیل ہوں گا، لیکن ایک نہ ایک دن میں انشاءاللہ پہنچوں گا. یہ نیت آدمی کرے. شیطان بہت دھوکے باز ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی بنائے رکھو، اس کی بات ماننا نہیں کبھی. وہ ہم کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم کو بولتا ہے تو نہیں بن سکتا، تو نہیں بن سکتا ہے، اور ہم اس کو مان لیتے ہیں. نہیں، ہر انسان بن سکتا ہے، ہر انسان صحیح زندگی جی سکتا ہے. کوشش کریں. نہیں میں کمزور ہوں، اللہ کمزور ہے، تو ایک قدم تو چل، تو ایک قدم چل سکتا ہے نا، منتا چل، اللہ تیرے لیے باقی آسان کرے گا. تو کوشش تیری تو کر، دل میں تو کوشش کر. دل کا بھی فقیر بنے گا تو کب سدھرے گا؟ نیت بھی نہیں کر سکتا صحیح زندگی جینے کی، نیت بھی نہیں کر سکتا تو اسلام کے مطابق جینے کی. اتنا فقیر، اتنا عاجز. دل میں ارادہ کرے میں آج سے صحیح زندگی جیوں گا، کوشش کروں گا میری جتنی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کرو. یا تم ایک دم ولی اللہ بننے کی کوشش کرتے، یا تو ایک دم ڈاکو، یا تو میں ایک دم اچھا بنوں گا، نہیں تو ایک دم بگڑا ہوا. بیچ میں نہیں ہے کچھ بھی. کوشش کر، ایک ایک قدم آگے بڑھتا جا. یہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. ارادہ پختہ ہونا چاہیے، مجھے بننا ہے. ابھی نہیں، مرنے تک بنوں گا لیکن انشاءاللہ. یہ ارادہ آدمی کا ہو. راستہ چھوڑے نہیں، ہو سدھرنے کا راستہ چھوڑے نہیں، کوشش کرتا ہے. اگر نہیں کرے گا معلوم نہیں شیطان کس وادی میں لے جا کے چھوڑ دے اس کو. وہ ہمت ہار کے اگر شیطان کے دھوکے میں آ گیا برباد ہو جائے گا. نیت ہمیشہ دل میں رکھے مجھے اچھا بننا، کوشش کرتا ہے. نمبر 2، اللہ سے دعا کرے. خالی نیت سے بھی نہیں ہوتا ہے. نیت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہمارا ہے، اس سے مدد مانگے تو مدد کرتا کہ نہیں کرتا اللہ. اور اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو ہم کیوں نہ اللہ سے ہدایت مانگیں، ہم کیوں نہ اللہ سے ثابت قدمی مانگیں، ہم کیوں نہ اللہ سے دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات مانگے. آدمی دعا کرنے کو سوچتا، بار بار دعا کرتا، بار بار توبہ کرتا، پھر واپس ویسے ہوتا. شرم آتی اللہ سے مانگنے، شرم آتی اللہ سے توبہ کرنے. گناہ کرنے کو شرم نہیں آتی، توبہ کرنے کو شرم آتی، دعا مانگنے کو شرم آتی، اور غلط کام کرنے کو شرم نہیں آتی. آدمی مانگے، ہم لوگ ہے ہی ایسے، مانگے اللہ سے. ہماری کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، لیکن اللہ نے راستہ کھلا رکھا. اللہ نے ہم کو تباہ نہیں کیا، ہم زمین میں دفن نہیں کر دیا، ہم کو دزا نہیں دیا. موقع دیا نا اللہ نے، کچھ تو بات ہے اس میں. اس موقع کا استعمال کریں، اللہ سے مانگیں. اللہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، تو میری مدد کرے گا، میں بن سکتا ہوں. مانگے اللہ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور آپ نے ہم کو مانگنا سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آپ بہت کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے. ثبت قلبی علی دینک، تو سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ دل سب تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. گمراہ انسان کے اندر طرف دیکھ کر اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور سیدھے راستے پر آدمی ہے لیکن خواہش پرستی اس میں جنم لے لے اور دین سے بے رغبت ہو جائے اور ایسا گناہ کرے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو گمراہ کرنے لگتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایا تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. پہلے دل ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر زندگی ٹیڑھی ہوتی ہے. دل کی سطح پر آدمی سیدھے راستے پر آتا ہے، پھر زندگی سیدھے راستے پر آتی ہے. اسٹیئرنگ رہتی ہے نا گاڑی، پوری گاڑی کے حساب سے چلتی. اسٹیئرنگ جیسے جائے گا اتنا تو گول گھمائے تو جاتی گاڑی. ہاں اتنا سا گھمائے تو پوری گاڑی جاتی ہے. اس کو صحیح چلانا، اپنے دل کو صحیح رکھنا. تیرا دل اگر صحیح چلے گا پوری گاڑی تیری صحیح چلے گی.
کیونکہ دل کیا ہے؟ اعضاء کا سردار ہے. آدمی کے دل میں، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح، وہ بگڑ گیا پورا بدن بگڑ گیا. دل کی سطح پر تو اچھا بن، باقی تیری زندگی اس کے تابع ہوگی. دل کی اصلاح کر، اس لیے انبیاء حکومتوں کی اصلاح سے زیادہ دل کی اصلاح کرتے ہیں. نبوی محنت یہ ہے، نبوی طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے، باقی سب صحیح ہو جاتا ہے. دل کا بگاڑ ساری زمین پر بگاڑ بنتا ہے. لہذا یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے، ہم بھی مانگے. اے دلوں کو لٹنے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے. یہ جمع اللہ کے دینے سے ملتا ہے، تبھی تو مانگنا ہے. ہم نہیں میرے پاس نالج ہے، میں نہیں گمراہ ہوں گا، نہیں ہوتا ہے. اس سے اچھے نالج والے چلے جاتے ہیں. نہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں شیعہ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، میں انکار حدیث والوں سے یہ کر رہا. کچھ دن پتہ چلتا وہ بھی چلا گیا، کیونکہ تیرا اعتماد اپنے علم پر تھا، اللہ کی ذات پر نہیں. تو اللہ سے دعا نہیں کرتا تھا، خالی تحقیق کرتا تھا. نہیں، چاہے کتنا بھی علم تیرے پاس کیوں نہ ہو، تو اللہ کی ہدایت کا محتاج. اس لیے ہمارے نبی ہر نماز میں امام بن کے اللہ سے ہدایت مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں، اور اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھنا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میرا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. سارا علم بیکار ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. اللہ سے مانگ، دعا کر اللہ سے. ہم اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، اور جو بھی ہمارے اوقات ہیں اس میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے. اے اللہ گمراہوں نے مت ہم کو ہدایت پر باقی رکھ. اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد تو ہم کو ہدایت دے چکا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو انحراف سے بچا. زاغ کا مطلب ہوتا ہے انحراف. ما زاغ البصر وما طغى، زیر، ٹیڑھا پن، ڈیویشن، انحراف. ہدایت دے دی اللہ تو نے ہم کو، اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے، گمراہی کے راستے پر چلا جائے. اے اللہ تو بچا. اللہ کے بچانے سے ہم بچتے ہیں. اپنی عقل، اپنی صلاحیت اپنے پر نہیں. کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا. بلیو ان یور سیلف، نو وی بلیو ان اللہ. آج کا نعرہ وہی ہے نا، اپنے اوپر بھروسہ رکھو. نو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں. چاہے پھر وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، دنیا کا ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی. ربنا، بنی اسرائیل کو اللہ نے دعا سکھائی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہم پر تو صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. زندگی کے معرکے میں، زندگی کے امتحان میں، زندگی کے فتنوں میں انسان ڈگمگ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا جن کی مدد ہوتی تھی گئے ہو، نہیں دیتے ہم زکات. اور صحابہ پریشان یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ حضرت عمر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، تو بولے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی گردن اڑا دو وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. آپ لوٹیں گے اور منافقین کا صفایا کریں گے. ہوش نہیں، اتنا صدمہ. صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دبلے پتلے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے، پیشانی پر بوسہ دیا، کہا طبت حیا و میتا. آپ وفات کے بعد بھی اور اپنی زندگی میں بھی پاک صاف تھے، طیب تھے، عمدہ تھے. پھر گئے مسجد نبوی میں، دیکھا حضرت عمر کھڑے چلا رہے ہیں، یہاں پہ پبلک یہاں پہ رو رہی. ان کو بٹھانے کی کوشش کی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں. سیدھا جا کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور جا کر خطبہ دیا، جس میں کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے
کہ محمد کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ اللہ ہے، اس کو موت نہیں، باقی سب کو موت ہے۔ اور پھر آپ نے آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول، اس کے علاوہ بھی اور آیتیں انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے جب یہ آیتیں میں نے سنی تو ایسا لگا گویا کہ پہلی بار نازل ہوئی اور میرے پاؤں میرا بوجھ سنبھال نہیں پائے۔ استقامت، ڈٹے رہے فتنے کے دور میں۔ تب عمر نے کہا کہ آپ کیسے ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن خطاب میں ضرور اسے وصول کر کے رہوں گا زکات، اگر ایک اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں جنگ کر کے اسے لوں گا۔ کہتے میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، کمزور نہیں پڑے، منحرف نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں جبکہ سارا معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا غم، اور اس کے بعد فتنوں کا اسی وقت میں ابھرنا دوسری مصیبت سے، اس میں ڈٹے رہنا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کئی لوگ کنفیوز ہو گئے، کئی لوگ تھے جو انکار کرنے والے بن گئے، مرتد ہو گئے، ماننے والوں میں سے کچھ لوگ چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مشرکین آئے، اگر سنا ہے کیا بولتے تمہارے صاحب، کیا بولتے کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات چلے گئے وہ مسجد اقصی تک، سب دیکھ کے آئے ایک رات میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا تو ایسا ہے، شروع میں آ کے پوچھا ایسا کوئی کہے تو ہو سکتا ہے، تمہارے صاحب یہی بول رہے ہیں، اچھا وہ بول رہے ہیں کیا؟ اگر وہ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک۔ یہ استقامت ہے، ایک انسان ایمان پر ڈٹا رہے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنی عقل، سماج کیا بول رہا ہے، سارے مذاق اڑانے لو۔ اب پہلے تو بول رہے تھے کہ جبریل آتے ہیں، اب یہ بولے رہے کہ میں بھی جا کے آ گیا، آسمان کی سیر کر کے آ گیا۔ سنا کیا بول رہے ہیں؟ آدمی ایسے وقت میں سائنس کے خلاف ابھی جا رہی ہے، عقل کے خلاف جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ماننا کیا نہیں ماننا۔ امتحان کا وقت ہوتا ہے، جبے رہنا کہ چھوڑ دینا، انکار کرنا یا انکار کا چھوٹا بھائی تاویل کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ بول رہے ہیں ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا، ہمارے نبی بول بھائی اتنی بار جبریل آتے ہیں دن میں کئی بار، ایک بار میرا نبی جا کے آ گیا تو کیا کمال کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، مشکل بات ہے، کوئی بڑی بات ہے نہیں۔ اللہ آپ کی شان بڑھائے، آپ کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دکھائی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہمارے نبی کی بات، ہمارے لیے کوئی عجیب چیز نہیں۔ دن میں کئی بار جبریل آ گئے، ماننا، یقین، ڈگمگانا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہے تو ہے مان لینا۔ کتنے لوگ ایسی حدیث ہے نبی کی شان میں گستاخی ہے، عقل میں نہیں آتی، سائنس کے خلاف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ پتہ چلا کچھ سالوں کے بعد میں سائنسداں بولے ہاں ایسا رہتا ہے، اب جا کے اچھا ہے کیا، بے شرم کی طرح اب حدیث ماننے لگا۔ سائنسدان پہلے نہیں مانتا تھا، اب سائنس تصدیق کرے گا تو مانے گا، اللہ کے وجود کو بھی سائنسدان کے بولنے سے مانے گا۔ انسان ڈٹا رہے، انسان ڈٹا رہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو دین پر جمائے رکھے۔ آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی جب وہ آیت پڑھتے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ آیت پڑھتے کہتے اللہم فانت ربنا وارزقنا الاستقامہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم کو استقامت کی نعمت نصیب کر۔ اللہ سے استقامت مانگنا۔ نمبر 3، اپنا عقیدہ پختہ رکھنا، کیونکہ زندگی میں مسائل آئیں گے، کبھی بیماری کے راستے سے، کبھی معاشی راستے سے، کبھی جان و مال کے نقصان کے راستے سے۔
ان میں اگر کوئی چیز آپ کے لیے حفاظت اور قلعہ بن سکتی ہے تو آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ۔ اس بنیاد پر اللہ بچاتا ہے، اس بنیاد پر اللہ جماتا ہے۔ جمانے والا اللہ ہے، لیکن کن کو جماتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کی بنا پر، اس ایک مضبوط قول کی وجہ سے جس کا وہ اہتمام کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں جتنے فتنے آتے ہیں ان میں اگر ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان پختہ ہے، توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو فتنوں اور آزمائش میں اللہ کی توفیق سے وہ جمے رہتے ہیں، قبر میں بھی جمے رہتے ہیں، ان کا نقیر کے سوال پر، اور قیامت کے دن حشر میں جب ان کا محاسبہ ہوگا اس پر بھی جمے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جمائے رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ معلوم کہ جماؤ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کے پاس پہلے سے ایمان کی دولت ہو، شک والا نہ ہو، معلوم نہیں حق ہے کہ نہیں ہے، معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہی منن صحیح ہے یا کچھ اور ہے، لوگ کیا بولتے دیکھیں گے، کدھر میجورٹی وہ لے کر چلیں گے، اس کو بھی خوش رکھیں گے اس کو بھی خوش رکھیں گے، بیچ کا راستہ اعتدال والا اپنائیں گے، یہ بھی خوش یہ بھی خوش، رب بھی خوش سب بھی خوش۔ جو صراط مستقیم پر ڈٹا رہتا ہے اور حق کو تسلیم کرتا ہے اور ایمان میں اس کے جھول نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جماتا ہے۔ بچہ بیمار پڑ گیا، بیوی بیمار پڑ گئی، حالات آئے، برے حالات آئے، بابا کے پاس جائیں گے، ہاں ڈاکٹر بول رہے نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک بار درگاہ پہ بھی چلو، یہ عملیات کرو، تعویذ گلے میں ڈال دو، پرانی تعویذ ہے یا فلاں تعویذ ہے، ہو جائے گا، اتنوں کا ہوا، اس کا ہوا، اس کا ہوا، اس کا ہوا، کیس سٹڈیز بھی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ 3 دن تو رکھنا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، گارنٹی۔ آدمی کے پاؤں قدم ڈگمگاتے، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، یہ محبتیں اللہ کی محبت پر، توحید کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں۔ آدمی شرکی اعمال کر بیٹھتا ہے، بدعات میں واقع ہو جاتا ہے۔ نہیں، اگر ایمان پر ڈٹا ہوا ہے، شفا دینے، بیماری اگر اللہ نے ڈالی ہے، بیماری بھی اللہ ڈالتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ جس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، میرے گھر میں بھی شفا دے سکتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو کوئی نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، میرا رب ایسا ہے، شفا دیتا ہوں۔ اور یہ کہیں اور جاتا ہے، فلاں کی درگاہ پہ، فلاں کی قبر پہ، فلاں، بعض اوقات تو ارے بھائی یہ بہت ڈینجر جادو ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا، فلاں جگہ ایک ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ جادو ہے بھائی، یہ اپنے مولویوں کا کام نہیں ہے، وہ ایک ہے جادوگر، یہ جادو کا توڑ اس کے پاس ہے، اس سے کرانا پڑے گا، اتنا خرچہ آئے گا۔ جاتے ہیں، بتانا نہیں کسی کو، اچھی بات ہے، سیکرٹ مشن پہ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور جا کر جادوگروں سے علاج کرواتے ہیں، ایمان بیچ کے آتے ہیں۔ انما نحن فتنة فلا تکفر، جادو کرنا، کرانا سب کفر ہے، اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے آخرت کی اتنی بڑی مصیبت بول لیتے ہیں۔ نہیں، آدمی کا ہے شفا دینے والا اللہ ہے، ہم سنت کے مطابق رقیہ جو بھی آتا ہے حدیثوں میں عام کریں گے، اور دوا جو بھی ہے اس کی وہ بھی کریں گے، اللہ پہ اعتماد کرے رکھیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ اگر توحید پختہ ہو، ایسے وقت میں آدمی کے قدم ڈگمگاتے نہیں تو رشتہ داروں کی فوج اس کے کچل کے نکل جاتی ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کے بیل کی طرح جہاں چاہے لے جاتی ہے اس کو۔ اگر یہ پختہ ہو، سارے رشتہ داروں کو رسی میں باندھ کے گھسیٹ کے لے جاتا توحید کی طرف۔
मजबूत तौहीद होना, नहीं जाना इधर उधर, नहीं देता कोई भी शिफा अल्लाह के सिवा। दुआ पढ़ते ना, अज़हिबिल बअस रब्बन नास इश्फि व अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअ ला युगादिरु सक़मा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास, ऐ लोगों के रब इस तकलीफ को दूर कर दे, हटा दे, मिटा दे। इश्फि व अंत शाफी, शिफा दे दे, तू ही तो शिफा देने वाला है। ला शिफाअ इल्ला शिफाउक, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा है ही नहीं, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा है ही नहीं। अगर तू शिफा नहीं दे तो मिल नहीं सकती शिफा। शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा, ऐसी शिफा दे कि जो बीमारी का जरा भी असर न छोड़े, थोड़ी सी भी बीमारी नहीं, पूरी हटा दे। क्यों सिखाया हमारे नबी ने? उसके हाथ में शिफाया। कभी कभी तो पाँव में भी रहती बाबा की, लात मारे तो सीधे हो जाए। बाबा जरा एक लात मारो हमारे चाचा को, वहां सीधा हो जाएंगी। बाबा जूते वाले होते, लात नहीं मारते, उनका पाँव टूटेगा, जूते से मारते। बहुत बड़ा चीज इसके अंदर, जूते मार मार के निकालते हैं उसको। क्या है, कहां कहां जाता मुसलमान कलीमा पढ़ने वाला, ईमान पुख्ता अकीदा यहाँ वहां नहीं जाता, यहाँ वहां नहीं जाता है। इसी तरह से चौथी चीज कुरान करीम से ताल्लुक, इस्तिकामत, ये रूह की ग़िज़ा है। कुरान से हमारा ताल्लुक होना चाहिए कि कुरान को हम समझें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसकी तिलावत का एहतमाम करें। कुरान किताब ईमान है, हमारे ईमान की इस्लाह वाली किताब है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ और नसीहत आ चुकी। वो शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और सीनों में मौजूद जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है। वह हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। वाज़ और नसीहत है बिगड़े हुओं को सुधारने के लिए, और शिफा है दिलों की बीमारी के लिए, चाहे वो शुबहात की बीमारी हो या शहवात की। और ये ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत, रहनुमाई है कि कब क्या करना, किधर जाना, ये रहनुमाई उनके लिए। और रहमत है मुसीबत के हालात में पढ़ के दिल को सुकून मिलता है, और इसके पढ़ने से अल्लाह रहम करता, और इसके ऊपर अमल करने से अल्लाह रहम करता, और आखिरत में भी रहम करेगा, रहम करके इसका बेड़ा पार करता, मसाइल हल करता, बिगड़ी बनाता। ये किताब ऐसी है। अंत जअल कुरान रबीअ कुलूबिना, अल्लाह तू कुरान को हमारे दिलों के लिए ऐसा बना दे जैसे रबी। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फ़वाइद में कहते हैं, रबी से मुराद बारिश, जैसे बारिश बरसती है सूखी जमीन पर, लहराती फसल उससे उगती है, मुर्दा जमीन बेदार हो जाती है। इसी तरह से दिल की जमीन पर जब कुरान का फैजान होता है तो जिंदगी, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाता है। कुरान से जुड़े रहना। दुनिया भर के व्हाट्सएप की फजूल बकवास, घटिया हराम मैसेज तक पढ़ लेते हैं, औरतों के टिकटॉक देख लेते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। मैसेज आया, रखा हुआ है सामने, मोबाइल रखा हुआ है, उस पर नोटिफिकेशन आता है, चिड़िया की आवाज आती है। अभी क्या करता, सामने रखा हुआ बेचैनी होती, कौन देख इसका मैसेज, फलां दोस्त का है, जोक भेजा उसने, कुछ सियासी मैसेज भेजा, एनआरसी का भेजा, कुछ तो भेजा। एक मैसेज ऐसा नहीं होता है कि हम चेक ना करें। अगर उस पर दिखाई दे, उस पर 4-5 नंबर आता है, उसमें 10 मैसेज बाकी है, बेचैनी होगी। कोई आदमी है नहीं, देने का बचाओ करता, कोई व्हाट्सएप से नाराज नहीं पढ़ते करता, कोई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 60 50 साल हो गए, अल्लाह का मैसेज आया हुआ है, अब तक तौफीक नहीं मिली देखने। और आलतू फालतू मैसेज सब देख रहा है, और इतना बड़ा कुरान कब खत्म होगा, थोड़ा तो पढ़, थोड़ा तो पढ़। ये दिन भर मैसेज पढ़ता रहता है, इतना ही अगर कुरान पढ़ ले
تیری زندگی سنور جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ راضی ہو کہ تیرے مسائل حل کر لیں۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے ہے، واعظ و نصیحت سے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، اور چاہیے کیا؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے کتاب تم کو دی۔ فبذلک فلیفرحوا، اس کتاب کو پا کر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ وخیر مما یجمعون، یہ کتاب قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، ایسی زبردست کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی بھاری کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اس کو ہم نازل کرتے تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کس میں ہیں؟ داستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، فضولیات میں پڑے ہوئے، واٹس ایپ کے میسیجز میں پڑے ہوئے۔ قرآن سے جڑنا یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔